الله 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 آمنا برسول الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا 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 ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا وہ مولا 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ ہو 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا 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 قلب نوری پائے جلا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں جم کے یہ جلوہ اللہ ہو اللہ 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 بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا إله إلا الله
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں. چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا لیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. کون سے مردے؟ چلتے پھرتے مردے. ایک مردہ وہ ہوتا جس کے جسم سے روح نکل جاتی، وہ مردہ ہے جو کوئی حرکت نہ کرے. اور یہ ایک مردہ ہے جو زمین پر چلتا پھرتا مردہ ہے جو بے ایمان ہے. حضور نے جب نگاہ کرم ان کے دلوں پر ڈالی تو امام کہتے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور میرے قریب سے خطرہ کسی نے مانگا میرے
تیرا کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دور بے بہا دیے ہیں دور الگ ہے بے بہا الگ ہے دیے الگ ہے دور کہتے ہیں موتی کو بے بہا یعنی بہت زیادہ بے بہا گنتی ہی نہیں اتنا عطا کر دیے قطرہ مانگنے پر دور موتی کو کہتے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دور بے بہا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ وہ جب بھی اپنے کلام لکھتے تو داغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے استاد الشعراء تھے ان کے پاس جاتے اور کلام کریکشن کراتے اور مقطع لکھا داغ دہلوی کی مزار شریف کہاں ہے حضرت یوسفین شریفین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہیں آستانے کے پاس ہے داغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے استاد الشعراء سبحان اللہ جب بھی کوئی کلام لکھتے تو مقطع وہاں لے جاتے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام لے گئے وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں یہ کلام استاد زمن لے کے گئے اور جب وہ کلام انہوں نے پڑھ کر سوچ میں پڑ گئے کیا کوئی مولوی ایسا کلام لکھ سکتا ہے سبحان اللہ مولوی ہو کر ایسے کلام سبحان اللہ فرماتے ہیں جب وہ نیا کلام لکھے تازہ کلام تو میرے پاس لے آنا تو اعلیٰ حضرت سرکار ابھی مقطع نہیں لکھے تھے یہ کلام کا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی بس یہ کلام لکھ کر رکھ دیے تھے اعلیٰ حضرت کے رکھنا ہی تھا استاد زمن وہاں سے لیتے ہیں اور داغ دہلوی کے پاس آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں وہ کلام یہ دیکھو میرے بڑے بھائی مولانا احمد رضا کا نیا کلام سبحان اللہ جب وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حسن اس میں مقطع نہیں ہے بولے ہاں جلدی میں لا لیا ہوں تو احمد رضا سے کہہ دینا کہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اپنے کلام میں انہوں نے میرے لیے جگہ رکھی ہے سبحان اللہ تو جب وقت کا استاد الشعراء سبحان اللہ داغ دہلوی جب قلم اٹھاتا ہے تو مقطع لکھتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلسل ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلسل جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے کسی نے کہا اعلیٰ حضرت صرف عالم تھے اور کیا تھے مولوی تھے شاعر تھے اور کیا تھے تو عاشق رضا نے یہ شعر لکھ کے بڑا تماچا دیا ہے کہتے ہیں عالم یہ صرف کہنا کب شان گئے تیری فاضل مفتی شاعر یہ صرف کہنا کب شان ہے تیری عالم فاضل مفتی شاعر یہ
صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری، تم نے نہ جانے کتنے الفاظ مفتی شاعر عاشق بنا دیے، تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے ہیں۔ اور تیرا قلم تھا خنجر خونخوار، تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیرے برگار، تم نے وہابیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، تم نے وہابیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، ان کی مہک نگل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چلتے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک کلام میرے اعلیٰ حضرت کا سماعت فرما لیں، مل کر پڑھے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ حضور سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک پھول ہی پھول، لب پھول، دہن پھول، دہن منہ کو کہتے ہیں، حضور کا منہ مبارک پھول، زقن ٹھوڈی کو کہتے ہیں، حضور کی ٹھوڈی مبارک پھول، سارا بدن پھول۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، قدم ہے تن سلطان زمن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم اگر چاہے تن کا ہلانا تو ہمارے ہلانے سے نہ ہل سکے، اور اگر حضور چاہے تو ہمارے سر پر جو غموں کا پہاڑ ہے وہ پھول بن جائے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، محن غموں کو کہتے ہیں، غموں کا پہاڑ پھول بن جائے۔ امام کہتے ہیں کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی پھول محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی پھول محن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مل کر پڑھے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، 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 مانگے نہ کبھی
سبحان اللہ. حضور شہباز ادلت نے ایک واقعہ سنا تھا ام سلیم کا. سبحان اللہ. جب ام سلیم کی بچی کی شادی ہوتی تو ام سلیم کچھ برتن یا کوئی چیز لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. عرض کرتی حضور آپ اپنا پسینہ مبارک عطا کیجیے. سبحان اللہ. حضور فرماتے کیوں؟ وہ عرض کرتی یا رسول اللہ میری بچی کا نکاح ہے. عرب کے لوگ عمدہ خوشبو لگا کر آئیں گے اور میرے نزدیک آپ کے پسینے مبارک سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہے. حضور اپنا پسینہ مبارک عطا کیجیے. تو حضور اپنا پسینہ مبارک ان کو عطا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی گال پر سے نکل رہا ہے وہ پسینہ مبارک حضور عطا کرتے. کبھی ہاتھ پر سے نکل رہا ہے وہ پسینہ مبارک ان کو عطا کرتے. وہ پسینہ مبارک جمع کرتی ہے اور لے جاتی ہے. جب ان کی بچی دلہن بنتی ہے, دلہن کا جوڑا پہنتی ہے تو ماں لے جاتی ہے اور کہتی ہے یہ لے بیٹا اسے اپنے کپڑوں پر لگا لے. تو وہ شہزادی کہتی ہے ماں یہ کیا ہے, بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ حضور کا پسینہ مبارک. سبحان اللہ. تو وہ بچی بھی یہ سچی چاہنے والی حضور کی. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے ماں میں اسے کپڑوں پر نہیں لگاؤں, کل کے دن یہ کپڑے ناپاک ہوں گے, اس کو دھویا جائے گا, پھر اس کا پانی جو ہے نالے میں جائے گا, خراب پانی میں حضور کا پسینہ مبارک ملے, یہ مجھے گوارا نہیں. وہ ہاتھ میں سے لیتی اور حضور کا پسینہ مبارک کو پی لیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 سال بعد جب اس کو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکے کے بدن میں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی بتے نہ پھر چاہے دلہن پھول سرسار بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. اب یہ شعر میں امام نے پھول کو پھول کر دیا, پھول کو پھول کر دیا. اور چرخ کوہن, چرخ کہتے ہیں آسمان, کوہن پرانا بوڑھا. امام کہتے ہیں پرانے آسمان ہے بوڑھے آسمان, جب تجھ پہ نیا چاند نکلتا ہے تو بڑا پھولتا ہے. مہینوں نیا چاند, جب مہینے کا نیا چاند نکلتا ہے بڑا پھولتا ہے. اتنا بھی مت پھول, کیونکہ تجھ پہ جو چاند نکلتا ہے نا وہ جس طرح کا ہے نا, کیسا ہے, ایک دم نون کی طرح ہوتا ہے. وہ جس طرح کا ہے نا, پتا ہے تجھے چاند کس کی شکل کا ہے, میرے آقا کے ناخن کی طرح ہے. سبحان اللہ. امام کہتے اتنا بھی مت پھول کہ دل اپنا بھی شیطان ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیطان ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہینوں بنا کو بھول اتنا بھی مہینوں بنا کیا بات رضا سے چمن سے کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اس میں پیغام کیا ہے؟ درود شریف پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی. توجہ ہے نا آپ کی, زہرا کلی ہے. کلی کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے, پردے میں رہتی ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. امام کہتے ہیں امت کی ماں اور بہنوں سے کلی بن کر رہو, پردے میں رہو, پھول مت بنو. پھول کھلا ہوتا, کوئی سونگ لے گا, کوئی مسل دے گا, کوئی توڑ دے گا. کلی بن کر رہو تو پھر پھول جیسے بچے پیدا ہوں گے. زہرا ہے کلی جس میں حسین
بقدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن درود شریف پڑھی اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. قریب قریب آ جائیں آپ لوگ، جو اٹھ گئے ان کو پیچھے ہی رہنا. کلام اعلیٰ حضرت کی فرمائش بھائی نے کی ہے، مشہور زمانہ کلام میرے اعلیٰ حضرت کا، سماعت فرما لے. درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. کیا اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی کہہ دیا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا؟ نہیں، امام نے قرآن پڑھا. اٹھاؤ 5واں پارہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آؤ محبوب کی بارگاہ میں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. اب کہو راستہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ تم حاکم برایا، تم حاکم برایا. پھر قرآن اٹھاؤ، پڑھو 5واں پارہ. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. حضور کی شان دیکھو. اے محبوب، میں تیرا رب ہوں نا، تیرا رب ہونے کی قسم. حضور کی شان بتائی جائے، تیرا رب ہونے کی قسم. جب تک یہ لوگ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنا لے، آپ کو بادشاہ نہ بنا لے، وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں. آپ جو فیصلہ فرما دے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائے، دل سے تسلیم کرے. امام 5ویں پارے سے بتا رہے حضور حاکم، حضور بادشاہ ہے کہ تم حاکم بنایا، تم قاسم عطا سید، تم قاسم عطا. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ یعطی، بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے. تم قاسم عطا، تم دافع بلایا، تم دافع بلایا، تم شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا،
کوئی تم سا کون تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا بیٹا وہی سب سے افضل آیا اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد یا رسول یا رسول اعلی حضرت اعلی حضرت اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کے حکم سے جبریل امی آئے بی بی مریم کے پیٹ مبارک شکم مبارک پر دم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم مبارک میں جلوگر ہو گئے یہ بڑی نشانی ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام بڑی نشانی ہے مگر امام کہتے ہیں ہے عجب نشان اعظم بڑی نشانی مگر آمنہ کا بیٹا وہی سب سے افضل آیا پوچھو جبریل سے ہم کیا پوچھے حضور خود پوچھتے ہیں جبریل تو نے دنیا گھومی تو نے سب کو دیکھا بتا مجھ جیسا کسی کو دیکھا ہے وہ سدرہ والوں کی بولی بریلی والے یوں عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے ہاں یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چان ڈالے سبھی میں نے چان ڈالے آپ کے چہرے مبارک کی تو دور کی بات تیرے پائے کانا آیا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اتنا شاندار کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا اور لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کا دل کھو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دل ملا ہی نہیں تو امام کو جب دل نہیں ملا تو امام آواز لگاتے ہم سے نہیں رجال الغیب سے کہ ارے اے خدا کے بندو جی حضور کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو پتا نہیں میرے پاس تھا ابھی تم ابھی کیا ہوا خدا اچھا کوئی آیا تھا بولے نہ کوئی گیا نہ آیا اچھا حضور ہم آپ کے دل کو ڈھونڈ لاتے اب رجال الغیب اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈنے نہیں کرتے اب ذرا جملوں پہ غور کرنا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ہر جگہ دیکھ لیا کہیں رضا کا دل نہیں ملا خیال آیا کس کا دل ڈھونڈ رہے ہیں عاشق رسول کا عاشق رسول کا مجدد اعظم کا امام اہل سنت کا کوئی ایسے ویسے کا دل تھوڑی ہے جو ادھر ادھر روڈ پہ ہوٹل پہ مل جائے یہ رضا کا دل ہے چلو مدینہ چلتے ہیں مدینہ پہنچتے رضا کا دل حضور کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کا پتہ چلا مشکل کہاں تھا در راز کے مقابل در راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے وہی رب جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میں تو 12 بجے ہی ختم کر دینے والا، تو آپ لوگ کی ٹائمنگ بڑھا دی۔ درود شریف پڑھی اللہم بارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیہ۔ ابھی جو میں نے کلام پڑھا ہے بس میں حدیث نعمت کی طور پہ بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی میں جو شعر پڑھا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈے، تو میرے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ سبحان اللہ، توجہ ادھر رکھیں، میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ بس دل نے کہا ہے کہ آج میں کچھ کہوں آپ سے، بس اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کوئی آج تک کوئی ایسی محفل میں میں نے کہا نہیں ہے اس بارے میں، مگر میں آپ کے سامنے آج پہلی بار کہہ رہا ہوں۔ بس دل کر رہا ہے آپ کو کہنے کے لیے، اس لیے کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کی طور پر۔ یہ خواب میرے لیے نعمت ہے الحمدللہ، تو بس نعمت کے چرچے کیے جائیں، اس لیے میں آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک محفل میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، اور وہ محفل ہو گئی، میں گھر گیا اور سو گیا۔ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار وصال فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا ذرا زور سے بولے، وصال ہو گیا۔ وصال مطلب انتقال ہو گیا خواب۔ تو ابھی جو مولانا اکمل صاحب حاضر تھے، میں نے ان کو کہا کہ چلیے حضرت، حضور اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، چلے ہم دیدار کرنے جاتے۔ تو میں آیا اور ساتھ میں میرے مولانا اکمل صاحب تھے، وہ آئے، ہم مہمان خانے میں رکے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کو دیلان میں آرام کے لیے لٹایا گیا، تو پیر نظر آ رہا تھا اعلیٰ حضرت، ہم مہمان خانے میں بیٹھے تھے، ایسا چمکدار پیر کہ چاندی بھی پھیکی پڑ جائے، اعلیٰ حضرت کا پیر مبارک ایسا چمک رہا ہے۔ اب ہم دیدار کے لیے تڑپ گئے کہ پیر اتنا چمک رہا ہے تو چہرے مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم اندر گئے، اندر نعت کی محفل سجائی، اعلیٰ حضرت سرکار سکون سے سو رہے ہیں، سبحان اللہ، اور چہرہ ایسا چمک رہا ہے، سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ کالے بال ہیں، سبحان اللہ، کالی داڑھی ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم بیٹھ گئے، سب پڑھ رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، تو اتنے میں میری بھی باری آئی، مجھے بھی موقع ملا، تو میں نے عوام میں سنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ کلام خواب میں میرے اعلیٰ حضرت کو میں نے سنایا، بعد میں میں لوگوں کو سنایا یہ کلام وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ سب سے پہلے میں اس انداز میں خواب میں میرے اعلیٰ حضرت کو میں نے کلام سنایا، اور جب میں یہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، میں خواب میں اعلیٰ حضرت سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور میں یہ کلام سنا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کو، اور سن رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ارے اے خدا کے بندوں پر پہنچا ہوں، اعلیٰ حضرت مسکرا دیا، میرے اعلیٰ حضرت مسکرا دی، قسم خدا کی میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹا خواب بیان کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے اور وہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا ارے خدا کے بندو، تو میرے اعلیٰ حضرت مسکرا دیے۔ اب میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی اعلیٰ حضرت آنکھیں بھی کھول دے، اعلیٰ حضرت آنکھیں بھی کھول دیے، پھر اعلیٰ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت پھر اس کے بارے میں بیان کرنے لگ گئے، ارے اے خدا کے بندو میں نے کیوں لکھا اس کی وضاحت سن لو بول کے اعلیٰ حضرت سنانے لگے، اور اعلیٰ حضرت باقی کے 2 شعر میرے اعلیٰ حضرت نے پڑھے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس خواب کی تعبیر میں ایک بات یہ بتاؤں کہ جو مردہ ہو کر زندہ ہوتا ہے خواب میں، وہ جنتی ہونے کی علامت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ خواب میں اعلیٰ حضرت نے کرم کیا، جیسے ہی میں نے یہ کلام اعلیٰ حضرت کو خواب میں سنا، اسی دن پھر میرا دوسرے دن پروگرام تھا، تو اس دن سے میں پڑھتا گیا، اور آج اس ساری دنیا میں بس میں یہی کلام سے پہچانے گیا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کرم، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، کوئی ریاکاری نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی بڑا پن نہیں، بس یہ میں نے اعلیٰ حضرت کے خواب میں زندہ ہونے کی بات آپ کو سنائی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کلام کی تشریح خواب میں کی ہے، بس میں نے آپ کے سامنے یہ سنایا۔ اس میں میرا بڑا پن کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو اونچا نہ لے، آپ اعلیٰ حضرت کی شان کو دیکھیں، سبحان اللہ، کہ اعلیٰ حضرت جنتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بس 3 اشعار میں پڑھوں گا۔
ٹھیک ہے نا، زیادہ وقت نہیں ہے، 12:40 تک ختم کر دینے کا ہے، پھر اس کے بعد ان کی بھی فرمائش ہے، سماعت فرما لے۔ میری عادت ہے الحمدللہ، میں کلام پڑھتا ہوں بزرگوں کے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں، میری عادت یہی ہے، اکثر لوگ پورے جانتے ہی ہیں گورا بننے والے، یہ لوگ خود کئی وقت سے سن لیتے آ رہے ہیں میں کس انداز میں نعت شریف پڑھتا ہوں۔ میں نہ وقت دیکھتا ہوں کیا وقت ہو رہا ہے، پبلک سو رہی ہے، کم لوگ ہیں، نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اشعار پڑھو۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ہے کہ اللہ رسول کی محبت بڑھانا ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھا کرو، اچھی سریلی آواز والے سے نعت سنا کرو، اور ایسے اشعار سنو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر لکھے گئے۔ الحمدللہ۔ تو اب پھر خاندان اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی الگ ہے، سارے ان کے کلام قرآن و حدیث سے چلتے ہیں، سبحان اللہ، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی لفاظ ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اب آئیے کلام بھی سماعت فرما لیں میرے اعلیٰ حضرت کا چند اشعار کے ساتھ مختصر انداز میں۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قرآن پڑھو، 30واں پارہ پڑھو، والشمس وضحاہا، اور والضحیٰ، یہ حضور کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے امام کہتے ہیں ہے کلام الہی، الہی کے کلام، اللہ کے کلام میں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، والشمس والضحیٰ، شمس و ضحیٰ مطلب تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم مطلب قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کہتے ہیں اخلاق لاؤ، حضور کے اخلاق ایسے، 29واں پارہ پڑھو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب بے شک یقیناً آپ کے اخلاق عظیم ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق
یعنی پیدا ہونا حضور کی خوبصورتی تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. اب پڑھو تیسرا پارا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ خدا نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہر تیرے شہر کلام بقا کی قسم. سبحان اللہ. ارے کہو نا سبحان اللہ. کرکٹ دیکھتے ہیں تو بڑا چیخو پکار کرتے, وکٹ گئی تو چیخا پکار شروع. ادھر ٹیبل پہ مارا, ادھر پیر پہ مارا, ادھر بازو والے کو پیٹ پہ جھپک دیا. ارے کیا بال ڈالا, کیا شاٹ مارا. جہاں حضور کی تعریف ہو ہم گونگے بن کے بیٹھے ہیں. اللہ ہو, یہ کتنی بری بات ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حضور کی تعریف سنو تو پتھر پگھل جاتا ہے. ہم کیسے انسان جو خاموش بیٹھے ہیں, ایسا منڈیاں ڈال لے کے طبیعتوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دواخانے میں بیٹھے ہیں, سارے مریض بیٹھے ہیں. ایسا نہیں بیٹھے. ایک دم حضور کی محفل میں غلام بیٹھا ہے تو ایک دم چست ہو جانا چاہیے, سست نہیں ہونا چاہیے. نبی کا نام سن کر پتھر پگھلتا ہے تو پھر غلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو پتھر ہے نا. ہم تو غلام حضور کے. جب پڑھا جائے تو بلند آواز سے حضور کا نام سنو, درود پڑھو, حضور کی شان سنو, سبحان اللہ کا. سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے. میں آئے تو بیٹھے ٹھیک ہے نا, یہ حضور کی محفل ہے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے بیٹھے ہیں نا خوش نصیب ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. ورنہ کوئی اپنے اپنے گھروں میں کوئی چبوتروں پر ریل دیکھتے بیٹھے, ادھر ناچ گانا ہو جائے تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائے, جمع ہو جائے. دیکھو اب ماشاءاللہ یہ سنیوں کا علاقہ ہے, یہ پورا بھرا ہوا. سب کو جانتا ہوں میں الحمدللہ, مگر عوام ہماری سو رہی. کوئی دور دور سے آئے ہیں یہاں سننے کے لیے, اور یہاں کے لوگ ہی اپنی زندگی میں خوشحال ہے. مگر یاد رکھو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. آج آپ جائیں گے, آپ کی نیند نا بڑی اچھی ہوگی آج کی نیند آپ, کیونکہ آپ ذکر مصطفیٰ کر کے ڈائریکٹ جا کے سو جائیں گے. آپ سو جائیں گے. آپ لوگ کچھ بھی کام نہیں ہے, یہاں سے نعت سنے, بیان سنے اور گئے آرام بستر پہ گئے. اللہ کرے آج کی رات ہی آپ کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کون سا مرتبہ؟ کہ کلام مجید نے, قرآن نے کھائی شہاں, قسم کھائی قرآن نے تیرے شہر کلام بقا. شہر کسے کہتے ہیں؟ شہر جہاں حضور چلے. قرآن پڑھیں گے آپ, تیسرا پارہ پڑھیں گے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب اس شہر کی قسم. کیوں؟ وہاں پر تمہارا چلنا پھرنا ہے. کلام حضور کے بات کرنے کی قسم کیا ہے؟ قال ان ربی ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اے محبوب تیرے کہنے کی قسم, تیرے کہنے کی قسم. سبحان اللہ. یہ ہو گئی بات کلام. بقا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محبوب تیرے جان کی قسم. سبحان اللہ. یہ جو تین مقام مرتبے حضور کو ملے, وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھائی شفاعت تیرے شہر کلام بقا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا یہی کہتی ہے بلبل باغ چنار کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان یہی کہتی ہے بلبل باغ چنار جنت کے باغ کی بلبل یہ درخت سے وہ درخت وہ درخت سے وہ درخت پہ جاتے جاتے کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان رضا کے جیسا ہندوستان میں حضور کی تعریف کرنے والا نہیں ہے نہیں ہند میں واصف شاہ خدا امام کہتے ہیں مجھے شوقی تب رضا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہمارے سہیل خان توصیف رضا یہ مدینہ دیکھ آئے ہیں اور آج ان کے دوست ریحان رضا یہ بھی آج مدینہ شریف جا رہے ہیں سبحان اللہ تو ان سے پوچھو یہ مدینہ دیکھ آئے ہیں دیکھ آنے کے بعد پوچھو کیسا ہے مدینہ تو کہیں گے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے سیر گلشن کو دیکھی دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت جان جائے تمہارا چھوڑ کر تیل پائے یارنا چین چاہتا بار 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 بھیڑا سیرا چھوڑ کر ایسے جلوے پل کرو میں لاکھ لوڑوں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل اور جی کے مرتے گئے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کے جاؤ یتیم لڑکا گھوم رہا تھا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا وہ کوئی چھینکے وغیرہ اٹھا کر کھا رہا تھا ہندوستان سے قافلہ گیا اس میں سے ایک بزرگ اس بچے کو دیکھتے اپنے پاس بلاتے وہ بچے ادھر آئے کیا کھا رہے ہو بڑی دیر سے اکیلے گھوم رہے ہو کوئی تمہارا ہے یا نہیں بچہ کہتا ہے میں یتیم ہوں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ماں نے دوسرا نکاح کر لیا وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا یہ کیا کھا رہے ہو بولے بھوک لگی تو کچھ ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا ہوں
کتنا خوش نصیب وہ یتیم بچہ مدینے کے گردر کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ بزرگ کہتے ہیں ہمارا دسترخوان جب بھی لگے تم کھانے پر آ جانا. بچے نے منع کیا. بزرگ نے کہا حضور کی سنت ہے دعوت قبول کرنا, آ جانا. تو بچہ ہر وقت آ جاتا. اور جب وہ ہندوستان والوں کا آخری دن ہوتا تو بچے کو اپنے پاس بلاتے, کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں ہندوستان لے جانا چاہتا ہوں, کیا تم میرے ساتھ میرے ملک کو چلو گے؟ میں تمہیں اچھا کھانا پینا کھلاؤں گا اور اچھا تمہیں اچھی پرورش کروں گا, اچھی تعلیم دوں گا, اچھی تربیت دوں گا, اچھے کپڑے پہناؤں گا. بچہ کہتا ہے ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں. ماں تو دوسرا نکاح کر لی تھی تو ماں نے اجازت دے دی. وہ بزرگ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یتیم بچہ چلتے چلتے پوچھتا ہے کیا آپ مجھے اچھی تعلیم دیں گے؟ بزرگ کہتے ہیں ہاں. اچھی پرورش کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اچھی تربیت دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اچھے کپڑے پہنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. کیا تمہارے پاس بہت سارا پیسہ ہے؟ بزرگ کہتے ہیں ہاں ہاں. چلتے چلتے وہ یتیم بچے کی نگاہ گنبد خضرا پہ پڑتی ہے. وہ بچہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے او چچا آپ کے پاس سب تو ہے, بتائیے کیا مدینہ بھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چچا غمزدہ ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہتے بیٹا سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں. مدینہ تو ایک ہی ہے, اس لیے ہم سب پیسہ لگا کر یہاں آتے ہیں. بچے نے سنا آپ کے پاس مدینہ نہیں, ہاتھ چھڑایا. بچہ ہاتھ چھڑا کر کہتا ہے جائے آپ کو آپ کا ملک مبارک, میں حضور کا دربار چھوڑنا پسند نہیں مجھے, میں یتیم رہنا پسند ہے. ایسے ہی در کے ٹکڑے کھاتے رہوں گا پر مدینہ نہیں چھوڑوں گا. اس یتیم بچے کی زبانی شاعر کہتے ہیں آقا جان اٹھ کے جان کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ. عاشق سے پوچھو عاشق دوسرا مدینہ بتا. وہ کہتا ہے دکھتا نہیں محسوس کرنا ہوگا, ہے کہاں؟ کہتا ہے میرے دل میں حضور رہ گئے, میرے دل میں حضور رہ گئے, میرا دوسرا مدینہ ہے, میرا دوسرا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار دیتا تو بس مدینہ ہے, پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. ہاں اور یہ شعر تو سب کو کہنا ہے اور بلند آواز سے کہنا ہے, سینے کی آواز سے کہنا. آواز پھٹ جائے پرواہ نہیں مگر آواز یہاں سے نکلے تو مدینے تک پہنچے. اور بلند آواز سے پڑھے دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر. اللہ کو مدینہ دکھائے, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا 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 ہے مدینے والے پر. سنو سنو
مکہ مکرمہ میں ایک رواج تھا، جب بچے پیدا ہوتے تو دودھ پلانے والی مائیں کوئی اور ہوتی. جب حضور پیدا ہوئے تو ایک قافلہ نکلا، اس میں حلیمہ بھی تھی. حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، اس لیے مکے میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. سارے لوگ پہنچ گئے، حلیمہ دیر سے پہنچتی ہے. اونٹنی کی کمزوری کی وجہ سے بیمار ہے اونٹنی، حلیمہ بھی بیمار ہے. گھر میں بڑی غربت ہے، بڑا کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، چراغ میں تیل بھی نہیں ہے کہ چراغ جلا سکے. اللہ اکبر. حلیمہ کے پاس اتنی غربت تھی، بکریاں تھی مگر بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا تاکہ اس سے گزارا ہو جا سکے. اللہ اکبر. حلیمہ پہنچتی ہے، سارے بچے امیر بچوں کو لے گئے. ایک بچہ رہ گیا تھا، وہ آمنہ کا شہزادہ تھا. آمنہ کے پاس حلیمہ آتی ہے، لوگوں سے معلوم کرتی ہے کہ اب کون بچا ہے. لوگ کہتے ہیں آمنہ کے گھر میں ایک بچہ ہے. جب آمنہ کے پاس حلیمہ آتی ہے، حلیمہ کہتی ہے او آمنہ سنا ہے اب ایک ہی بچہ بچا ہے اور وہ تمہارے پاس ہے. آمنہ کہتی ہے ہاں. آمنہ پھر کہتی ہے کہ وہ بچہ در یتیم ہے، زیادہ انعام کی توقع نہ رکھیں، زیادہ انعام نہیں مل پائے گا. اللہ اکبر. سوچ میں پڑ گئی، پہلے سے ہی غربت ہے، حالت بھی خراب ہے، اب کیا کیا جائے. باہر آتی ہے، شوہر سے پوچھتی ہے اے میرے سرتاج بچہ ایک ہے، در یتیم ہے، زیادہ انعام کی توقع نہیں رکھ سکتے، کیا کرے. ان دونوں کو کیا پتا، وہ تو بچہ جنت کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جنت ان کے قدموں میں ہے. اللہ اللہ. شوہر کہتے اب جو ہے اسے لے لو. میں کہتا ہوں حضور کو چاہے تو کوئی اور بھی لے لے، پر حضور نے حلیمہ کو پسند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حلیمہ حضور کو دیکھی نہیں. ان کے شوہر کہتے ہیں جو بچہ اسے لینے اندر آتی ہے. آمنہ سے کہتی ہے او آمنہ ذرا اس بچے کو دکھانا اور میں لے جاؤں گی اس بچے کو. حلیمہ نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں گئے، بس انعام کی سوچ میں لگی ہے، اب کیسا ہوگا کیا ہوگا یہی ٹینشن لگی تھی. اندر جاتی ہے آمنہ حضور کو جھولے میں سے لیتی ہے. حضور کے چہرے پر سفید کپڑا ہے، حلیمہ کے گود میں جیسا حضور آتے ہیں حلیمہ کے بدن میں قوت آ جاتی ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے. ابھی حلیمہ حضور کو دیکھی نہیں، بس انعام کی سوچ میں ہے. ابھی چہرے پر پردہ ہے، پردہ ہٹانے ہی والی تھی. بریلی سے امام کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. ادھر پردہ ہٹا ہٹا ہٹا، ذہن میں سوچ انعام کی ہے، ادھر پردہ ہٹا. جیسے حلیمہ نے حضور کو دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اپنے لبوں سے جیسے حضور مسکرائے، جیسے حضور مسکرائے. حلیمہ پکار اٹھی دیا میں دیوانہ حضور کو لی. بڑی خوش ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی. باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کعبہ سامنے ہے، کعبے کا کعبہ گود میں ہے. سبحان اللہ. سوچ میں گئے اب دوبارہ مکے کب آؤں گی پتا نہیں، چلو ابھی کعبے کا طواف کر لیتی ہوں. اندر آتی ہے، اکرم رضا کے جملے نہیں حضرت حلیمہ کے جملے ہیں. حلیمہ کہتی ہے میں محمد کو لے کر کعبے کا طواف کر رہی تھی، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد کعبے کا طواف نہیں بلکہ کعبہ محمد کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر میں نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگاؤں، حجر اسود کو بوسہ دینے لگاؤں، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود خود کعبے سے باہر نکل کر حضور کے لبوں کا بوسہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. پھر میں حضور کو لے کر باہر آئے اور اونٹنی پر سوار ہو گئی. جیسے اونٹنی پر حضور بیٹھے تو اونٹنی میں بھی طاقت آ گئی. جو لوگ پہلے نکل گئے تھے ان سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ گئی. کچھ دن تک لوگ حلیمہ کے گھر کو دیکھتے رہے، اڑوس پڑوس والے دیکھتے رہے. چند دن گزرے، پوچھتے حلیمہ بڑا تیل آ گئے تیرے پاس جو رات بھر چراغ جلا کے رکھی ہے. حلیمہ کہتی ہے نا میرے پاس تو تیل ہی نہیں.
کہ میں رات بھر چراغ جلا کے رکھوں تو پھر روشنی کیسی؟ کہتے ہیں جب سے یہ مبارک بچہ میرے گھر میں آیا ہے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، ایسا نور بھرا چہرہ۔ حضور تھوڑے بڑے ہوئے، بات تو حضور جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے تھے، فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ 1.5 سال کا وقت بھی نہیں گزرا تھا، حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بچی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے گئی، بکریاں چرا رہی تھی، شیر آیا بکری کے بچے کو منہ میں پکڑ کر لے گیا، حضرت شیمہ دوڑتے ہوئے آئے، امی جان غضب ہو گیا، شیر نے بکری کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، میرے آقا بھی 1.5 سال کے بھی نہیں جلال میں آ گئے، کس کی مجال جو میری امی جان کی بکری کے بچے کو لے گئے۔ حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑتے جنگل میں آتے ہیں، وہ پہلوانوں کا پہلوان جنگل میں آیا ہے، حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگل میں آتے ہیں، آواز لگاتے کس کی ہمت جو میری امی جان کی بکری کے بچے کو لے گیا۔ شیر منہ میں بکری کا بچہ پکڑ کر کانپتے ہوئے آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں رکھتا ہے، سر جھکا کر زبان سے کہتا ہے حضور گستاخی معاف، حضور گستاخی معاف۔ حضور میں بس اس لیے لے گیا تھا، مجھے پتا تھا اگر حلیمہ کی بکری کے بچے کو میں لے جاؤں تو آپ کا دیدار ضرور ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے دیدار کے لیے بس میں نے یہ غلطی کی، حضور گستاخی معاف۔ حضور بس انسان ہی نہیں ہم جانوروں کا بھی دل فدا ہے، دل فدا ہوتا ہے تو شہید والی موت آئے، آمین کہو، آمین۔ بڑا دھوم دھام سے ہمارا جنازہ نکلے، ہمارے جنازے پر بڑے بڑے خوبصورت پھول ہوں، قبر پہ پھول ڈالیں گے، صرف سنیوں کی قبر پہ پھول آتے ہیں بابو، پھول بھی بڑے ہوشیار ہیں، پھول کو معلوم کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ یہ تو اپنی شادی میں بھی پھول نہیں پہنتے، شرک کہتے رے جاہل، یہ کہتے ہم پھول سے بڑی دور ہے، نانا میں کہتا ہوں پھول سے دور نہیں، تو دور نہیں بلکہ پھول خود تجھ سے دور ہے۔ پھول کو معلوم ہے نہ تیری قبر پہ آتا نہ تیرے گلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ مر گیا مردود، فاتحہ نہ دہانا۔ پھول جب تک تر و تازہ ہوتے ہیں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے سنیوں کی قبر پہ، اس لیے اولیاء اللہ کی قبر پہ آتے ہیں۔ سمجھ جانا، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، پھول خود ان سے دور ہے۔ جب قبر میں فرشتے آئیں گے سوال کریں گے من ربک کا، غلام کہے گا ربی اللہ، پھر سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام، پھر غلام کا آقا قبر میں آئے گا، سبحان اللہ، عاشق لیٹا تھوڑی رہے گا، جیسے حضور کو دیکھے گا اور جھوم جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہے گا فرشتوں یہ وہی آقا گئے جن کی میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، جن کی میں نعتیں سنا کرتا تھا، جیسے یہاں پر اتنی رات دیر گئے دل فدا کہہ رہے ہیں، جب فرشتے پوچھے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، تو بے ساختہ جواب میں اللہ کرے یہی نکلے، وہ فرشتوں میں تو یہی کہتا تھا دل فدا ہے مدینے والے پر، فدا ہے مدینے والے پر، صدیق عمر عثمان و علی یہی بولے دل فدا ہے مدینے والے پر۔ سارے اہل بیت
حضرت اطہار نے بھی کہا، ازواج مطہرات نے بھی کہا، حضرت حلیمہ نے کہا، حضرت شیمہ نے کہا، تمام صحابہ نے کہا، صحابیات نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، ائمہ مجتہدین نے کہا، محدثین نے کہا، مفسرین نے کہا، صالحین نے بھی کہا، بزرگان دین نے کہا، حضرت معروف کرخی نے کہا، سیدی سکتی نے کہا، جنید بغدادی نے کہا، بھائی عزیز بستامی نے کہا، داتا گنج بخش نے کہا، غوث پاک نے کہا، حضرت عبدالرزاق نے کہا، شیخ جمال الاولیاء نے کہا، شیخ علی بن حیتی نے کہا، احمد کبیر رفاعی نے کہا، امام اعظم نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام مالک نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، خواجہ غریب نواز نے کہا، خواجہ قطب نے کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا، بابا فرید نے کہا، علاء الدین نے کہا، صابر پیاں نے کہا، پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا، میر عبد الواحد بن گرامی نے کہا، بابا شرف الدین نے کہا، بابا بہاؤالدین سہروردی نے کہا، بابا بہاؤالدین شتاری نے کہا، بابا بہاؤالدین نقشبند نے کہا، اورنگزیب نے کہا، محمود غزنوی نے کہا، بادشاہ التمش نے کہا، اور سید شاہ برکت اللہ مارہروی نے کہا، آل رسول نے کہا، سید حمزہ پیاں نے کہا، اچھے میاں نے کہا، ننھے میاں نے کہا، آل رسول نے کہا، احمد نوری نے کہا، نقی علی خان نے کہا، رضا علی خان نے کہا، حضرت یوسف خان شریفین نے کہا، میرا حسینی نے کہا، جہانگیر پیرا نے کہا، برہان الدین اولیاء نے کہا، بندہ نواز کے سدراز نے بھی کہا، سید شراج قطان نے کہا، نور اللہ شاہ حسینی نے کہا، عارف باللہ نے بھی کہا، میرا حسینی نے کہا، پیر حشمت علی مذہب نے کہا، نقی علی خان نے کہا، رضا علی خان نے کہا، میرا باہو نے کہا، اور سنو سنو پیر مہر علی شاہ نے کہا، اعلی حضرت نے کہا، استاد زمن نے کہا، حجت الاسلام نے کہا، جمیل قادری نے کہا، صدر الشریعہ نے کہا، صدر الافاضل نے کہا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کہا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا، اور حضور محدث اعظم ہند نے کہا، حضور محدث اعظم پاکستان سردار احمد خان نے بھی کہا، اور سنو سنو حضور مفسر اعظم نے کہا، حضور ریحان ملت نے کہا، حضور حبیب ملت نے کہا، حضور خالد ملت نے کہا، حضور انوار رضا صاحب نے کہا، حضور تاج الشریعہ نے کہا، حضور امین شریعت نے کہا، حضور تحسین ملت نے کہا، حضور شہباز دکن نے بھی کہا، ان سب کا فیضان لے کر ہم سنیوں نے بھی کہا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، منور میرا مدینہ ہے، مدینہ 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 جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا کر قیامت میں فرمائے لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ 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 بعد میرے مرنے کے کاش لوگ یہ بولے آدمی تو اچھا تھا، ارے مر گیا مدینے، وہی دیوانہ جب مر کے قبر میں جائے گا، فرشتے کفن ہٹائے ہمارے لب ہلے تو فرشتے کہنے کون ہے یہ دیوانہ، اور کس کا ہے یہ دیوانہ، قبر میں بھی کہتا ہے او فرشتوں جانا ہے مدینے مدینہ 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 مدینہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تشریف لانا نقضی فتنہ سہانا جگمگا سمانا نور پڑھتی تھی تری ترا صدقہ صدقہ برکہ صدقہ دیا صدقہ دعا دیا عشق محمد رضا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات